شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دانش ٹی وی دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے لے کر جا رہا ہوں مغربی یورپ کے ایک خوبصورت ترین ملک مالٹا کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل حسب معمول نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی دلچسپ معلومات مالٹا کے حوالے سے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیجئے گا۔ مالٹا مغربی یورپ کا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہ ملک 3 جزائر پر مشتمل ہے: گوزو، کمینو اور مالٹا۔ اس ملک پر پہلے اسلامی حکمرانوں نے حکومت کی، مگر بعد میں عیسائیت حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر مالٹا کی انٹرسٹنگ ہسٹری میں جانکیں تو 5ویں صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک بازنطینی سلطنت نے حکمرانی کی، مگر بعد ازاں عرب مسلمانوں کی حکمرانی میں چلا گیا۔ یوں اسلام نے اس پر غلبہ پایا، مگر 10ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اس خطے کو مکمل آزاد کر کے متحدہ عرب امارات کی راہ لی۔ اس کے بعد یہ ملک عیسائیت حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس سرزمین پر مسلمانوں کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا۔ اسپین نے بھی اس پر حکمرانی کی۔ 1798 میں نپولی نے اسپین حکمرانی کو مسترد کر دیا۔ یوں 1814 میں مملکت برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ مملکت برطانیہ نے 200 سال سے زائد آدھی دنیا پر اپنا قبضہ جمائے رکھا تھا۔ یوں مملکت برطانیہ نے اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں 21 ستمبر 1964 کو اس ملک نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور دنیا کے نقشے پر ریپبلک آف مالٹا کے نام سے نمودار ہوا۔ مالٹا میں زندگی کے اثرات تو کئی ہزار سال پہلے سے موجود ہیں۔ مالٹا کا کل رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 127ویں نمبر پر ہے اور یورپ میں یہ ملک رقبے کے لحاظ سے 45ویں نمبر پر ہے۔ مالٹا کی آبادی 40,10,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 175ویں نمبر پر ہے۔ مالٹا کا شمار یورپ کے ان 10 گنجان آباد ممالک کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہے۔ مالٹا کا دارالحکومت ولیٹا ہے۔ ولیٹا شہر کا کل رقبہ 0.4% ہے اور ولیٹا شہر میں تقریباً 10,000 افراد رہتے ہیں۔ مالٹا کی مقامی زبانوں میں مالٹائیز زبان بولی جاتی ہے۔ یہ زبان عربی زبان سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ عربی، عبرانی اور ابارک، اور جس طرح عربی زبان میں الف اور جیم نہیں بولے جاتے۔ مالٹا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہد کے ہیں۔ مالٹا 1 مئی 2004 کو یورپی یونین کا رکن بنا۔ آزادی سے قبل مالٹا کا انحصار منشیات اور آزادی کے بعد مالٹا کا انحصار اب کاٹن اور چونے کے پتھروں پر ہے۔ مالٹا کی کرنسی یورو ہے اور 1 یورو پاکستانی 191 روپے اور 55 پیسے بنتا ہے، اور اسی طرح انڈین کرنسی میں 1 یورو 86 روپے اور 32 پیسے بنتا ہے۔ 2004 سے پہلے یہاں مالٹی لیرا کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ مالٹا کا انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +356 ہے۔ مالٹا میں ٹریفک بائیں جانب چلتی ہے۔ یورپ کے کچھ دیگر ممالک کی طرح مالٹا میں پراپرٹی ٹیکس لاگو نہیں ہے۔ مالٹا میں کوئی دریا اور کوئی سمندر نہیں ہے۔ مالٹا میں صرف ایک یونیورسٹی موجود ہے، مگر یورپ کے دیگر ممالک سے یونیورسٹیز نے اپنے کیمپس بھی اوپن کر رکھے ہیں۔ مالٹا کی قومی ایئر لائن کو بھی چلانے والا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے۔ اس کے علاوہ PIA کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آزادی چین کے بعد چین کی قومی ایئر لائن کے ساتھ بھی PIA نے کام کیا تھا۔ وقت کے لحاظ سے مالٹا ہندوستان سے 4.5 گھنٹے، پاکستان سے 4 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مالٹا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جو کہ کل آبادی میں سے 90% ہے، اور 0.2% مسلم کمیونٹی ہے۔ ان کے علاوہ 8% دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ مالٹا میں فٹ بال کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور فٹ بال ہی مالٹا کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال کے علاوہ موٹر ریس، واٹر پولو اور رگبی
शामिल है। माल्टा में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 है। माल्टा में 365 चर्च हैं, मतलब अगर आप हर रोज एक चर्च का विजिट करें तो आपको पूरा साल लगेगा। माल्टा में सिर्फ एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद मरियम अल बतूल है। माल्टा दुनिया में मजेदार और चटपटे खानों की लिस्ट में तुर्की, जापान और चीन के साथ शामिल है। माल्टा में पब्लिक प्लेसेस पर फ्री वाईफाई इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। माल्टा में सिर्फ 3 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, वोडाफोन, मल्टाइज और गो कंपनी शामिल है। माल्टा में हर साल 14 सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। इनकी तादाद यूरोप के दीगर ममालिक में से सबसे ज्यादा है। माल्टा को अभी तक कोई भी नोबेल प्राइज इनाम नहीं मिला। माल्टा हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज को शूटिंग करने के लिए भी अपनी जगह किराए पर देता है। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह माल्टा भी सालाना सैर व सियाहत से कई मिलियन यूरो कमाता है। 2017 और 2018 के आदात व शुमार के मुताबिक 20 लाख अफराद से जायद लोगों ने माल्टा का टूरिस्ट वीजा हासिल किया। माल्टाई लोग मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं। यूं इनका शुमार जापान के बाद दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों से होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।